آخر میں سید کائنات امام الانبیاء خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور نبوت کو ختم کر دیا، دعوت کو ختم نہیں کیا، دعوت کو اس امت کی طرف منتقل کیا اور دو اعلان کرا دیے کہ اگر امت آپ کی اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہے، انبیاء کی نیابت میں یہ انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کا کام کرتی ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی دعائیں اس طرح قبول کروں گا جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کو میں ویسے غالب رکھوں گا جیسے میں نے نبیوں کو غالب رکھا ہے، ان کی مدد میں ویسے کروں گا جیسے کہ نبیوں کی میں نے مدد کی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ امت اس کام کو چھوڑ دے گی تو دنیا کے قومیں اس کے اوپر چڑھ جائے گی اور اس کو ذلیل و خوار کرے گی، اور یہ رو رو کر دعائیں کریں گے، مگر میں تو ان کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ اس وجہ سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کو دی گئی ہے۔ یہ امت تیار کرائی گئی ہے انبیاء کی نیابت کے لیے، اس لیے اس امت کو پہلے دعوت کا کام دیا گیا ہے، پھر عبادت کا کام دیا گیا، اور امتوں کو دین اور عبادت دی جاتی تھی۔ انبیاء ان کے دعوت کا کام کرتے تھے، ان میں سے کوئی علماء وہ بھی انبیاء کے ساتھ کچھ کر لیتے تھے، لیکن ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس امت کی یہ ذمہ داری ہے، اس امت کی یہ ذمہ داری ہے اپنے آپ کو جنتی بنانا اور اللہ کا مصاحب بنانا، درباری بنانا۔ جس طرح سے یہ ذمہ داری ہے، اسی طرح سے انسانوں کو انسان والی زندگی پر لانا، ان کو انسانی زندگی بتانا، سکھانا، یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تیسری صدی تک یہ امت اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتی رہی، جس سے یہ امت اوپر رہی اور دنیا میں کافر اسلام میں دھاندر داخل ہوتے رہے۔ تیسری صدی کے بعد اس امت نے اپنا رخ اپنے کام سے پھیر کر ملکوں کو فتح کرنا کیا، ملک تو فتح کر لیے، انسانوں کو فتح نہ کر سکے۔ اس لیے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے، سیرت کو دیکھیں گے، تو یہ سب پیداوار جو مسلمان جتنے بھی اس وقت موجود ہیں، یہ ان 3 صدیوں کی محنت والے ہیں۔ بعد والوں نے محنت نہیں کی، اس وجہ سے انسان کفر سے اسلام میں نہیں آ سکے۔ انسان کے اندر دین آ جائے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ دین کے اندر 2 چیزیں ہیں، دل اللہ کا بن جائے، جسم اللہ کا بن جائے۔
دل اللہ کا بن جائے، دل اللہ کا بن جائے، یہ کسی دوسرے کی طرف دیکھے نہیں۔ جب بھی کوئی حاجت ہو، حالات ہو، اس کا دل سیدھا اللہ کی طرف جائے، یہ ہے ایمان۔ اگر حاجات اور حالات کے آنے پر یہ مال کو دیکھتا ہے، ملک کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، اکثریت کو دیکھتا ہے، تو ایمان ختم ہے۔ ایمان کا مطلب ہے سیدھا اس کا رخ اللہ کی طرف جائے، کیونکہ یہ ایک باریک چیز تھی، یہ ایک باریک چیز تھی اور نازک چیز تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت، ایمان کی حقیقت کھولنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کروایا۔ انہوں نے ایمان کی حقیقت کو عملی طور پر ہم سب کے سامنے رکھ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے وزیر اعظم کے بیٹے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی دعوت دی، اپنے باپ کو بھی دعوت دی، لیکن کسی نے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نمرود نے کہا میں تمہیں ابھی سیدھا کر دیتا ہوں۔ وہ سمجھا تھا شاید 14ویں صدی کے مسلمان ہیں جو ہائی پیٹ کرتے ہیں، پیٹ بس ایک پیٹ ہے، تو اس نے اعلان کرا دیا کہ کوئی شخص ایک دانہ بھی ان کو نہ دے، جب یہ بھوک مریں گے تو میرے سامنے ہاتھ جوڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا بورا گدھے پر رکھ کر سارا دن پھرتے رہے، جہاں جائیں جواب ایک ہی ہے کہ نمرود نے منع کر رکھا ہے۔ شام کو خالی ہاتھ آئے، خیال آیا کہ گھر والے کہیں گے کہ کوئی چیز کھانے وانے کو لایا نہیں، تو راستے سے مٹی ریت بھر لی اور جا کے چکی کے پاس ڈال دیا۔ تھکے ہوئے تھے، اپنے آپ لیٹ گئے، سو گئے۔ بیوی اٹھی، اس نے بوری کھولی، آٹا پیسا، کھانا پکایا، اٹھایا، پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا وہ تم جو لے کر آئے تھے ویسا تو کبھی ہم نے اللہ دیکھا ہی نہیں، ویسا تو کبھی ہم نے گندم دیکھی نہیں، ایسے بڑے بڑے دانے اور ایسے موٹے، یہ اسی سے بنایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے راز کو نہیں کھولا، اللہ کا راز ہے اللہ کے ساتھ۔ نمرود انتظار کرتا رہا کہ اب آئے، اب ہاتھ جوڑیں گے، اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان کا ایمان کیا ہے کہ کسی صورت میں بھی وہ اللہ کی طرف سے نظر نہ ہٹائے، سیدھا اللہ کی طرف دیکھے۔ اب اس میں وہ ناکام ہو گیا تو اس نے دوسری تدبیر اختیار کی۔ بہت بڑا تالاب اور حوض بنایا، آپ کے حوض میں پانی بھرا جاتا ہے، اس نے لکڑیاں بھروائی، 60-70 گز کا تالاب، اس میں لکڑیاں بھروائی اور لکڑیوں کو خوب
زور سے جلوایا. جب پوری آگ بھڑک گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. کیونکہ آگ کے قریب نہیں جاتے تھے تو اس لیے منجنیق توپ کی قسم کی ایک لکڑی کی تیار کرائی جس سے اٹھا کر ان کو پھینکنا تھا. اس منجنیق پر لا کر کھڑا کیا اور کہا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں آپ کو ڈالا جائے گا وگرنہ حکومت سے مقابلہ نہیں کیا جاتا. آپ اب بھی معافی مانگ لیں تو مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. باپ آ کر سمجھا رہا ہے, ماں سمجھا رہی ہے, قوم کے ذمہ دار سمجھا رہے ہیں, اور وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ کیا جواب ہے؟ وہ ایمانی جواب ہے. وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کیا پتا ان کے ہاتھ میں اگر کچھ ہوتا تو میں ان سے معاملہ طے کر لیتا. جس کے ہاتھ میں معاملہ ہے اس سے میرا معاملہ طے ہوا ہے, اس وجہ سے مجھے ان کا کوئی غم نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں ہے, اوپر فرشتوں کے اندر بات چل پڑی. فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ آپ کے حبیب, آپ کے خلیل کو جلانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. فرمایا تمہاری مدد لیتے ہیں تو جا کے مدد کر دو. دو فرشتے آئے. ایک نے آ کر کہا کہ میں پانیوں کا فرشتہ ہوں, میں بارش لا کر برسا دیتا ہوں, یہ آگ ختم ہو جائے گی. دوسرے فرشتے نے کہا میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, میں پورے پہاڑوں کو ملا کر اس قوم کو ختم کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے خطرناک موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دونوں فرشتوں کو ڈال دیا. اما الیک فلا, اما الیک فلا, تیری کوئی حاجت تیری طرف ہے, تیری طرف ہے. اوپر سے آواز آئی کہ پھر کیا کرو گے؟ اتنی وجہ تو النبی فطر السماوات والارض حنیفا, میں نے اپنا رخ آپ کی ذات کی طرف کر رکھا ہے. آپ اگر جلانا چاہتے ہیں تو جلا دیجیے, اور اگر بچانا چاہتے ہیں تو بچا لیجیے. میں کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں. یہ ہے ایمان کی حقیقت. انہوں نے آگ میں پھینک دیا. اوپر سے آگ کو حکم ہو گیا کہ سب کے جلانے کے لیے ہے, میرے خلیل کو جلانے کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن گیا. وہ آگ باغ و بہار بن گئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے وہ جو میرے دن گزرے ہیں اس آگ کے اندر ویسے مبارک اور ویسے بہتر دن میرے کبھی گزرے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں دل سیدھا اللہ کی طرف جائے, کسی چیز کو دوسرے کو نہ دیکھے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے آ گئے, زندگی گزارنے لگے, اللہ نے بیٹا دے دیا تو کیا حکم ہوا کہ اس بیٹے کو اپنے پاس نہ رکھو. وہ وادی غیر ویرا جہاں کوئی پیداوار, کوئی پانے کچھ نہیں, اپنی اس بیوی کو اور اس بچے کو وہاں چھوڑ کر آؤ. اب ہم تو 3 دن کے لیے گھر میں چھوڑ کر جانے پہ پریشان ہوتے ہیں, ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں چھوڑ کر آؤ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام جیسے سرزر ملک سے نکل کر ان کو جا کر وہاں بیابان میں چھوڑ کر آتے ہیں جہاں کسی چیز کا انتظام نہیں ہے, نہ پانی نہ کھانا نہ کچھ. چھوڑ کر چلنے لگے تو
بیوی نے کہا کس پر چھوڑ کر جاتے ہو؟ جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کہ کس پر چھوڑ کر جاتے ہو؟ جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھ کر جاؤ کس پر چھوڑ کے جاتے ہو؟ جواب نہیں دیا۔ بیوی نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے جو چھوڑ کر جاتے ہو، اس پر پلٹ کر دیکھا نہیں، کہا اللہ کا حکم۔ تو بیوی نے کہا جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہماری پرورش کا نظام تمہارے ہاتھ سے لے کر اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اب کوئی غم نہیں ہے۔ اب پانی بھی ختم، تھوڑا بہت جو کھانا ہے وہ بھی ختم، صفا اور مروہ پہ چکر لگا رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہیں کچھ نہیں ہے، تو بچے کے پیڑیوں سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ زمزم جو پوری دنیا میں جاتا ہے، یہ اس سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام جب 10-12 سال کے ہو گئے تو اب اور حکم آ گیا، اور حکم آ گیا کیا کہ وہ بچہ اس کو میں نے پالا ہے، میں نے اس کا سارا انتظام کیا ہے، اس کو میرے نام پر جا کر ذبح کرو۔ شام سے چلتے ہیں، وہاں آتے ہیں، بچے کو ساتھ لے کر منا جاتے ہیں، بیوی سے مشورہ نہیں کرتے، جیسے ہم عورتوں سے مشورہ کرتے ہیں نا، در مرید کہ اپنے ہر چیز کو عورتوں سے پوچھتے ہیں، انہیں عورتوں سے مشورہ نہیں کیا، ان کو لے گئے۔ وہاں جا کر بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، بیٹے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا ابا جان پوچھنے کی بات ہے یہ، یا میری جان جائے گی یا اللہ کا عمل ٹوٹے گا۔ مسلمان اللہ کا عمل نہیں ٹوٹتا، ہر چیز کو توڑ دیتا ہے، عمل کو نہیں ٹوٹنے دیتا۔ اس المعصوم جس کا حکم ہے اس کو کر گزرنا، الٹا گرایا جیسے جانور کو گراتے ہیں، چھری چلائی چلتی نہیں ہے، اوپر دیکھا، کہا کیا؟ کہا بس ہم نے دنیا کو یہی دکھانا تھا، ہم نے دنیا کو یہی دکھانا تھا کہ ایمان اور اسلام اس کا نام ہے کہ انسان ہر حکم کو پورا کرے، حکم نہ ٹوٹے چاہے ساری دنیا ٹوٹ جائے۔ وہ تم نے دکھا دیا ہے، تم نے دکھا دیا ہے، جو ہم نے کام کرانا تھا وہ کرا لیا ہے۔ اب تم ساری دنیا کے اندر اتنی جائلوں کا لنا سے امامہ، ہم نے تمہیں امام بنا دیا ہے کہ جو بھی تمہارے طریق پر دل اور جان میرے حوالے کرے گا وہ مسلمان ہے، وگرنہ مسلمان نہیں۔ یہ جتنے صحابہ کرام تھے یہ سب ایمان اور اسلامی ابراہیمی پر تھے، ہر چیز کو چھوڑ سکتے تھے، ہر قسم کی قربانی دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے۔ کئی واقعات آئے، کئی حالات آئے، مگر انہوں نے حالات کا واقعات کو نہیں دیکھا، سیدھا اللہ کی طرف رخ۔ تو ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ دل اللہ کے ایسے حوالے ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو دیکھے نہیں۔ اور اسلام کیا ہے؟ جسم اللہ کے حکموں کے ایسے حوالہ ہو جائے کہ جو جسم سے عمل نکلے وہ حکم کے مطابق نکلے۔ صرف نماز روزہ نہیں، کھانا پینا ہو، پہننا ہو، لباس ہو، زراعت ہو، تجارت ہو، حکومت ہو، سب چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ اور جب ان
انسان کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ اس کو دو انعام دیتے ہیں. اللہ اس کو دو انعام دیتے ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. دنیا میں انعام کیا دیتے ہیں؟ دنیا میں کیا انعام دیتے ہیں کہ اب میں تیرے ساتھ ہو گیا ہوں، تو میرا نائب ہے، پوری دنیا کے اوپر تو حکومت کر، ہواؤں پر حکم کر پاس. یہ جو عام طور پر آج غلط فہمی ہو گئی ہے کہ خلافت کس کو کہتے ہیں کہ کسی ملک میں کوئی اسلامی قانون وارد جائے. اللہ اس کو نہیں کہتا. اللہ اس کو کہتا ہے کہ میں پوری کائنات کو میں فرشتوں کے حکم دیتا ہوں کہ یہ بندہ میرا بن گیا ہے، اس کے حکم کو ویسے مانو جیسے میرے حکم کو مانو. اس لیے وہ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، پانیوں کو حکم دیتے ہیں، سمندروں کو حکم دیتے ہیں، ہواؤں کو حکم دیتے ہیں. اس میں شرط کچھ نہیں ہے، اللہ کا بن جا اور پوری کائنات تیرے تابع ہو. اور اللہ کے بننے کے لیے میں نے عرض کیا ہے انسان بننا ہے کہ دل بھی اللہ کے حوالے ہو جائے اور جسم بھی اللہ کے حوالے. تو یہاں آ کر کیونکہ انسان اپنے مقام منصب کو، خلافت کا منصب، اللہ کے تقرب کا منصب، اس کو بھول جاتا ہے. اس کی ذات جہانے کے لیے یہ سارا تبلیغی نظام ہے. اب اس تبلیغی نظام کے لیے اس امت کو انبیاء کی نیابت میں انتخاب کیا گیا اور یہ امت انسانوں کی رہبری کے لیے تیار کرائی گئی. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ نے اس کام کو انتخاب کر لیا ہے اور تبلیغ دعوت کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہے. بس آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت کا کام اللہ کی نسبت کو سامنے رکھ کر کریں اور پورے اہتمام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ابھی ارادہ کرتے ہیں اس کا؟ نہیں انشاءاللہ پورے اہتمام سے کریں گے کہ تبلیغ کا کسی کام میں ڈھیل نہ آنے پائے. پوری پابندی سے کریں گے کہ تبلیغ کا جو کام بھی کریں گے اس کو ایسی پابندی سے کریں گے کہ ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں لیکن تبلیغ کا کام نہیں چھوڑ سکتے، اور پھر اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے.